اس کی طرف نہ دیکھے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نوکر کو ڈیل دی جاتی ہے اور نوکر بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو میرا شکر کرتا ہے ان اللہ شاکر علیم، کہ جو بندہ رب کا شکر کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنی جبیں کو جھکاتا ہے، رزق کماتا ہے تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر کسی رستے پہ چلتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کا شاکر بندہ بن کے رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے بندوں کو جانتا ہوں اور ان بندوں کا بڑا مرتبہ اور مقام ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اسی خالق کے لیے ہیں جو دو جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب تعریفات تو اللہ کے لیے ہے، بندگی اللہ کے لیے ہے، جھکنا اللہ کے لیے ہے۔ بندے کو کوئی نعمت ملے
تو بندہ اس پہ شکر کرے کہ ہر حال میں مولا تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے جس حال میں رکھا ہے. تو اللہ بھی کہتا ہے کہ اے بندے اگر تو میرا شکر کرتا ہے میں تمہیں اور زیادہ عطا کرتا ہوں. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اللہ کہتا ہے بندے اگر تو میرا شکر کرے، میری بارگاہ میں جھک جائے، تمہیں رزق دوں پھر بھی میرا شکر کرے، تمہیں نعمتیں ملیں پھر بھی میرا شکر کرے. اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اے بندے تو جتنا میرا شکر ادا کرے گا اتنا ہی تیرا مرتبہ اور مقام بلند ہوتا چلا جائے گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا تو جتنا شکر کرے گا میں تمہیں اتنا ہی زیادہ عطا کروں گا. حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں. ابو داؤد کی حدیث پاک، مدنی تاجدار احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اس حدیث پاک کو حضرت انس روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انس بن مالک، تمہیں علم ہے کہ اللہ کس وقت اپنے بندے پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے؟ تو حضرت انس پر ہاتھ باندھ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے انس، اللہ اس وقت اپنے بندے پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ رب کا کھاتا ہے اور پھر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہے. بندہ ایک گھونٹ پیے، ایک گھونٹ پینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، ایک لقمہ کھانا کھائے اور ایک لقمہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے. فرمایا اس حال میں اگر وہ رب کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ اس پہ بڑا مہربان ہوتا ہے اور اللہ اس سے بڑھ کے اس بندے کو عطا کرتا ہے. اور فرمایا پھر اللہ اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ جو ایک لقمہ اپنے منہ میں لیتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اگر ایک لقمہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے، فرمایا اللہ اس پہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. ابو داؤد کی دوسری حدیث پاک کی طرف ہم چلتے ہیں. اس حدیث پاک کو حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنے بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہے. کس حال میں؟ فرمایا جب وہ رب کا کھا کے رب کا شکر ادا کرتا ہے. انسان دنیا میں کوئی بھی چیز کھائے، حلال کا لقمہ کھائے اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ اس بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہے. اور حضرت اوس بن اوس فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، سبھی امتوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا. وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، وہاں پہ داؤد علیہ السلام کی امت بھی ہوگی، اور وہاں پہ تاجدار انبیاء کی امت بھی ہوگی. اللہ رب العزت سوال کریں گے اور کہیں گے اے ندا دینے والے کھڑا ہو جا اور ندا دے. اب وہ ندا دینے والا ندا دے گا، اور ندا کیا دے گا؟ کہے گا کہ جن لوگوں نے اپنی راتوں کو، اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا رکھا وہ کھڑے ہو جائیں. کچھ بندے کھڑے ہو جائیں گے، اکثر مجمع وہاں پہ بیٹھا رہے گا. اللہ رب العزت پھر ارشاد فرمائیں گے اے ندا دینے والے ندا دے. پھر وہ شخص ندا دے گا، ایک منادی ندا دینے والا ندا دے گا اور کہے گا کہ یہ حکم خدا بندی ہے. ابو داؤد کی حدیث پاک ہے کہ یہ حکم خدا بندی ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کا ذکر سنا، اذان ہوئی، اذان سنی، اگر اللہ کا ذکر ہوا انہوں نے فوراً اپنی تجارت کو بند کر دی، اپنی دکان کو بند کر دیا اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے. آج وہ بھی کھڑے ہو جائیں، پھر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے
پھر اللہ کہے گا ندا دینے والے پھر ندا دے. اب وہ شخص پھر ندا دے گا اور وہ کہے گا کہ جو ہر لقمہ کھانے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا تھا وہ بھی کھڑے ہو جائے. اللہ رب العزت فرمائیں گے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, اللہ رب العزت فرمائیں گے اے بندو آج میں تم پہ بہت زیادہ خوش ہوں کہ تم جب بھی لقمہ کھاتے تو لقمہ کھانے کے بعد میرا ذکر کرتے, گھونٹ پانی پیتے, پانی پینے کے بعد میرا ذکر کرتے. اللہ کہے گا اے بندو آج میں تم پہ بہت زیادہ خوش ہوں, مانگو کیا مانگتے ہو. بندے عرض کریں گے مولا جنت چاہیے. اللہ پوچھے گا جنت دیکھی ہے؟ بندے عرض کریں گے مولا جنت نہیں دیکھی. اللہ پوچھے گا اگر دیکھ لو تو کہا ہماری خواہش اور بڑھ جائے گی کہ ہم اس جنت میں جائیں. اللہ کہے گا وجبت لہ الجنہ, آج تمہارے اوپر جنت واجب کر دی گئی. ابو داؤد کی احادیث مبارکہ میں یہ جو میں نے 2 حدیث پاک آپ کے گوش گزار کی ہیں, بے شمار روایات ایسی ہیں کہ انسان اللہ کا کھاتا ہے اور اللہ کا کھانے کے بعد اللہ کا ہی ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ میں ایسے بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہوں. جس طرح قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر تم پہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے, کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ جو تکلیف پریشانی مصیبت آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر تمہاری طرف کوئی آسانی آئے, کوئی خوشی آئے, کوئی نعمت ملے تو تم اپنی طرف اس کو منسوب کر دیتے ہو. فرمایا جو اس حال میں بھی اگر نعمت ملے نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کرے, اگر خوشی ملے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اور فرمایا اگر تمہاری طرف کوئی مصیبت آ جائے پھر بھی تم رجوع اللہ کرو, اللہ کی بارگاہ میں آؤ. اللہ کہتا ہے کہ اگر بندہ میری بارگاہ میں آ کے جھک جاتا ہے میں اس کی مصیبتیں بھی دور کر دیتا ہوں اور اس پہ انعام و اکرام کی بارش برسا دیتا ہوں. اور اگر بندہ کہے کہ اگر مجھ پہ یہ جو مصیبت آئی ہے اس کو اللہ کی طرف منسوب کرے اور اگر نعمتیں ملے اپنی طرف منسوب کرے تو فرمایا ایسے شخص کے لیے بھی دردناک عذاب ہوگا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے, جو عالمین کا رب ہے. رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا. اللہ رب العزت ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں. یہ کھانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, پینا پانی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, ہم چلتے ہیں یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اس نے ٹانگیں عطا کی ہیں, ہم محسوس کرتے ہیں کسی چیز کو تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے. یعنی الغرض اللہ نے تمام نعمتوں کو اکٹھا کیا اور انسان میں ڈال دیا اور انسان کو کہا کہ انسان اگر تو میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کرے گا, میری بندگی بجا لائے گا تو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ, اگر تو میرا شکر ادا کرے گا میں رب تمہیں اور زیادہ نعمتوں سے مالا مال کر دوں گا. اور فرمایا اگر تو میرا شکر نہیں کرے گا پھر تمہارے لیے عذاب ہوگا. انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اتنا اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے گھر میں بے برکتی ہو, گھر میں افلاس کا عالم ہو, گھر میں ساز و سما موجود نہ ہو, افلاس اور بھوک کی شدت ہو, وہ کیا کرے؟ وہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہو, اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد کہے علیکم ورحمۃ اللہ, اگرچہ گھر میں کوئی موجود ہے یا نہیں, کیا کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اور پھر اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے. فرمایا اس کے گھر سے یہ بھوک افلاسی غربت ختم ہو جائے گی.
آج کا مسلمان ان باتوں سے آ رہی ہے، اگر نعمتیں ملی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ کی بندگی میں آتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اس کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اور یہ بھی سجدہ اللہ کی خاص توفیق سے ہمیں عنایت میں آتا ہے۔ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کے پاس 4 چیزیں ہوں اور وہ 4 چیزوں پہ استقامت اختیار کر لے، فرمایا وہ شخص کامیاب ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا زبان، اگر اس کے پاس موجود ہے ذکر کرنے والی زبان تو وہ کامیاب ہے۔ دوسرا فرمایا شکر کرنے والا دل، شکر کرنے والا دل بھی اس کے پاس موجود ہو، اور فرمایا تیسری چیز جسم، اور جسم ایسا ہو کہ جو ہر چیز کو محسوس کر سکے، اور چوتھی چیز فرمایا نیک اور صالحہ بیوی۔ فرمایا اگر کسی کے پاس یہ 4 چیزیں موجود ہیں تو فرمایا وہ شخص کامیاب ہے۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جو ہمہ وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جس حال میں بھی رہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، بھوک کا عالم ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، افلاس کے عالم میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو حضرت ابو درداء فرماتی ہیں کہ حضور نے بھی ایسے شخص کے لیے مزدائے جاں فضا ارشاد فرمایا ہے۔ اور کیا ارشاد فرمایا اس کے لیے؟ فرمایا کہ جو بھوک اور افلاس کے عالم میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش برساتا ہے۔ اور فرمایا وہ بارش ایسی بارش نہیں ہوتی کہ جس طرح عام بارش ہو تو دیکھی جا سکے، فرمایا اللہ کی رحمتیں اس پہ ایسے برستی ہیں کہ جو بھوک اور افلاس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فرمایا اللہ کی رحمتیں ایسی اس پہ برستی ہیں، اور کل قیامت کے دن اس کے لیے انعام کیا ہوگا؟ فرمایا جائے گا کہاں ہے وہ افلاس والا، کہاں ہے وہ بھوک والا کہ جس نے اپنی بھوک کو برداشت کیا لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھایا؟ وہ شخص کھڑا ہوگا، عرض کرے گا مولا میں نے بھوک پیاس برداشت کی، حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا، حرام کا لقمہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں کھلایا، تو نے جس حال میں رکھا اس حال میں تیرا شکر ادا کرتا رہا۔ اللہ کہے گا اے فرشتوں گواہ بن جاؤ، اس نے ہر حال میں میرا شکر ادا کیا، آج میں نے اس کے لیے بخشش اور مغفرت کا پروانہ لکھ دیا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع تھا شکر کرنا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر کرو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا۔ اور فرمایا ان اللہ شاکر علیم، اللہ شکر کرنے والوں کو جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پانی پیتا ہے پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کی مختلف نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ جانتا ہوں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین کے تصدق ہمیں شکر کرنے والا دل عطا فرمائے، آمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔